वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट लेकर आई हूँ, क्योंकि अमूमन मैं आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वालों को बुलवाती हूँ या यहाँ पर कोई भी वेलफेयर वाले आते हैं तो उनका आपने काम सुना होगा कि वेलफेयर से क्या दिमाग में आता है। वेलफेयर से यही दिमाग में आता है कि इंसानी खदमात कर रहे होते हैं, यानी इंसान की जो है मदद कर रहे होते हैं। इंसान जो कि अभी जिस तरह की महंगाई आप देख रहे हैं कि उरूज पर पहुंच रही है और जिस तरह की महंगाई चल रही है, ऐसे में वेलफेयर अपना किरदार निभाती है और वेलफेयर जो है वो कहते हैं ना कि लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद करती हैं। लोगों की इन तमाम सिचुएशन के अंदर उनके साथ जो है वो शाना बशाना चल रहे होते हैं। तो वेलफेयर का काम बेसिकली ये होता है। लेकिन आज जो मैं आपको एक वेलफेयर इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ वो एक ऐसी वेलफेयर है जो कि आपने अमूमन सुना होगा कि जेलों के अंदर कैदियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि पुलिस जो है वो छोटे छोटे केसेस के अंदर लोगों को जो है वो जेल भेज देती है, FIR कट जाती है और उसके बाद वो जेल में चले जाते हैं। और इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होते हैं जो कि चर्च के केसेस में चले जाते हैं या जो नशा कर रहे होते हैं इन केसेस में चले जाते हैं, या छोटे छोटे जराइम जो उन्होंने किए हुए होते हैं जिनको जो है वो आप नॉर्मल सज़ा दे के भी रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जेलों में मौजूद होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये वेलफेयर ऑर्गेनाइज हुई है और इस वेलफेयर ने जो है उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया, यानी जेलों के अंदर जो कैदी मौजूद हैं उन लोगों के लिए काम करना शुरू किया कि उनको बाहर कैसे निकाला जा सकता है। तो आज जो प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ गेस्ट मौजूद है वो है हैदर अली हैदर और जनरल सेक्रेटरी हैं ये साहिबान वेलफेयर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो ये बताएं कि बड़ा यूनिक एक तो मुझे लगा कि हमेशा मैंने देखा है कि वेलफेयर कोई भी काम करी होती है तो वो आपको बताए या तो राशन तकसीम कर दिया या तो किसी डिज़ास्टर की सूरत में लोगों की मदद कर दी या कोई भी जो है वो अनहोनी हो गई, उन वाक़यात के अंदर जो है वेलफेयर खड़ी हो गई। इन तरह की सिचुएशन के अंदर मैंने जो है वो वेलफेयर को काम करते हुए देखा है। लेकिन ये जो है मैंने बहुत कम देखा है कि अगर एक वेलफेयर सिर्फ उन लोगों के लिए बनी हो जो कि कैदी हैं यानी जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनको रिहाई दिलाने के लिए जो है वो काम करी हो। तो किस तरह की काम करते हैं, कब से आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइज हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी तंजीम साहिबान इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 2001 से सरगर्म अमल है और 2002 अक्टूबर 2002 से हमने फोकस किया जेलों में बेगुनाह और लावारिस कैदियों को ढूंढना और उन्हें रिहाई दिलवाना। अब तक अक्टूबर 2002 से अब तक जो है 12,700 से ज़ायद कैदी हम रिहा करवा चुके हैं, जिनमें 2,000 से ज़ायद गैर मुल्की हैं और उन 2,000 गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा वह हैं इंडियन जो माहीगीर समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाते हैं। उनको हमने 2,000 तक उनको गोवा का बॉर्डर पहुंचाया और इसके अलावा भी हम बहुत सारे गैर मुल्कियों के काम करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी कैदियों को अब तक 12,700 को हम छुड़ा चुके हैं और उनमें ये 2,000 भी शामिल हैं। तो वो कैदी जो है जेलों में सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस वक्त कराची में 10,000 से ज़ायद कैदी हैं तमाम जेलों में, अगर टोटल किया जाए तो 10,000 से ज़ायद, और ये जेलों के कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा हैं। अच्छा, कैदियों की इतनी आमद क्यों है? और उसकी वजूहात कुछ इस तरह से है कि हमारी पुलिस का सिस्टम जो है बहुत ख़राब है निज़ाम का। पुलिस किसी को चरस पीने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करती है और रिश्वत ना देने पर उसको मंशियात फ़रोश बनाकर जेल भेज देती है। इसी तरह छोटे छोटे और भी ऐसे मुकदमात हैं जो पुलिस की वजह से जो है जेलों में लोग जाते हैं। और अंडर ट्रायल प्रिजनर जो हैं, जो कच्चे कैदी जब जेलों में होते हैं, अव्वल तो उनको जेलों में होना नहीं चाहिए, जब तक जुर्म साबित ना हो उस वक्त तक उसको तो जेल में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि जुर्म साबित तो हुआ नहीं है, जेल से आते हैं, उनका जुर्म साबित नहीं होता, छूट जाते हैं, लेकिन जेल में जितने दिन रहते हैं उसका जिम्मेदार कौन है? फिर वहाँ से वो ठीक है, जेल वाले कोशिश करते हैं कि उनकी कोई ट्रेनिंग हो, कोई तरबियत हो, सब कुछ हो, लेकिन जेल ऐसी जगह है कि वहाँ ये सब कुछ बहुत कम है। लोग तरबियत कम लेते हैं और जराइम ज़्यादा सीख कर बाहर निकलते हैं। बहरहाल जेल सुपरिटेंडेंट वगैरह की कोशिशें होती हैं। सबसे अच्छी बात यह है सिंध में कम से कम जो मैं देख रहा हूँ, ये जो IG जेल खाना जात होते हैं
یہ زیادہ تر ایسے ہیں جو نیچے سے اوپر آئے ہیں اور بہت تجربہ کار ہوتے ہیں. اس وقت جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں قاضی نذیر, تو وہ قاضی صاحب کو میں ان کو تقریباً 22 سال سے جانتا ہوں. وہ جیل میں نچلے عہدے پر آئے اور ترقی کرتے ہوئے آج آئی جی جیل خانہ جات ہیں. اسی طرح اس سے پہلے نصرت منگن صاحب تھے, بہت اچھے آئی جی, بہت ایکسپیرینس ہینڈ, جو قیدیوں کو دیکھ کر اس کے نفسیات کو سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح جیل سپرنٹینڈنٹ اس وقت جو ہے جیلوں میں, سینٹرل جیل میں یا لانڈی جیل میں, یہ لوگ بہت ہی زبردست ہیں. جیلوں میں لوگ اکثر بولتے ہیں یار جیلوں میں ایسا ہوتا ہے, جیلوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. جیلوں میں بہترین کھانا مل رہا ہے ان دنوں. پہلے جیلوں میں کھانا صحیح نہیں ملتا تھا, اس وقت ہفتے میں 3 دن چکن ملتا ہے ان کو, قیدیوں کو. آپ یہ بتائیں, وہ تو 3 دن تو ایک مزدور آدمی اپنے گھر میں بھی چکن نہیں کھاتا ہوگا. دال روٹی کھانا مشکل ہوتا ہے. اچھا, ہم نے تو ایسی بھی مثالیں دیکھی. ایک آدمی کو ریلیز ہو گیا, اس کو بولا جاؤ, بولا میں باہر جا کے کیا کھاؤں گا, میں کہاں رہوں گا. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. لیکن بہرحال زیادہ تر قیدی ایسے آتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں یا کوئی معمولی نوعیت کا کیس ہوتا ہے. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے لا اینڈ جسٹس کمیشن کے آرڈر پہ ایک عمل درآمد کروایا تھا. سندھ کے جیلوں میں سارے ججز, ڈی جیز جتنے ہیں, 5 ضلع ہیں یہاں, 5 ضلع کے ڈی جیز جو ہیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہا کہ بھئی آپ اپنے میجسٹریٹ, اپنے دوسرے ججوں کے ساتھ اب جیل وزٹ کریں. اور جب یہ جیل وزٹ کرتے تھے تو اتنا فائدہ ہوتا تھا, قیدی اپنی بات جج کو بتا سکتا تھا, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ شکایت ہے, میرا کیس نہیں چل رہا ہے, ڈیلے ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے نوٹس لیتے تھے اس کا. اس کے بعد آن اسپاٹ جو جرمانے والے قیدی ہوتے تھے ان کو وہ چھوڑتے تھے اور ہم ان کے جرمانے پے کرتے تھے. میں ججوں کے ساتھ جاتا تھا. لا اینڈ جسٹس کمیشن نے سپریم کورٹ کے ہمیں سول سوسائٹی کا نمائندہ بنایا اور ہم ان کے ساتھ جا کر وہ جرمانے والے قیدی کو چھوڑاتے تھے. 5, 10, 15, 20 جتنے بھی, ہم سب کو جرمانے بھر کے چھوڑا دیتے تھے. پلس یہ کہ جس قیدی کے پاس وکیل نہیں ہے, وکیل نہیں کر سکتا, غریب ہے, اس کے وکالت نامہ ہم خود سائن کرا کے ان کو وکیل دیتے ہیں. اچھا, ابھی جب سے کرونا آیا ججوں نے جیل وزٹ کرنا چھوڑ دیا, تو وہ جو ججوں کے وزٹ کرنے کی وجہ سے بہت سارے قیدی چھوٹ جاتے تھے, وہ بھی نہیں چھوٹ پا رہے. دوسرا ہے کہ پولیس جو ہے تفتیش صحیح نہیں کرتی, ججز جو ہے پریشان ہوتے ہیں, کیس ڈیلے ہوتا ہے. اور اس وقت پولیس اور جوڈیشری میں سرد جنگ اس طرح جاری ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ایک آدمی کو پکڑا, جج نے چھوڑ دیا. اچھا, تو یہ جس طریقے سے آپ کہانی بتا رہے ہیں اور جس طریقے کی آپ اپنی پوری جرنی بتا رہے ہیں, تو یہ انیشیٹو کیوں آیا کہ قیدیوں کو ہی رہا کرانا چاہیے, قیدیوں کو ہی جو ہے وہ ہم رہا کرائیں, کیونکہ ایک آئیڈیا ہے نا ویلفیئر چلانے کا. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے. میں زندگی کے 2 سال آفٹر فال آف ڈھاکہ میں اس پاکستان میں تھا. اس پاکستان سول آرم فورس کے ساتھ میں جو ہے نا, اس پاکستان رضاکار فورس کا کمپنی کمانڈر تھا. 1971 کی جنگ لڑی ہم نے. آفٹر فال آف ڈھاکہ 2 سال میں انڈیا میں قید رہا, وہاں سے واپس آیا تو پھر ہم نے کہا کہ یار قیدی سے زیادہ ہماری ہمدردی کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا. پھر ہم جیل وزٹ کیا, دیکھا کہ واقعی قیدیوں کو پرابلم ہے, تو ہم نے یہ جو ہے شروع کر دیا. اور یہ کام اس وقت سے جاری ہے. خیال آیا پھر جب جیل میں جا کے دیکھا, پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ تھپی لگا کے سلاتے تھے قیدیوں کو, کیونکہ جگہ کم تھی. ابھی تھوڑے سے بیرسٹیں وغیرہ بن گئی تو تھوڑا سا ایزی ہو گیا ہے, بٹ کیپیسٹی سے 3 گنا زیادہ جب قیدی ہوں گا تو آپ اندازہ لگائیں. تو اسٹارٹنگ میں کتنی ڈیفیکلٹیز آئیں, کیونکہ جب ویلفیئر آپ نے اسٹارٹ کیا تو بہت ساری ڈیفیکلٹیز جی بہت کہ جیل کے اندر جانے کی اجازت کیسے ملی, کس طریقے سے اندر آپ گئے, یہ جب سفر کیسے طے کیا؟ جب ہم نے شروع میں کام شروع کیا تو کسی کی وکالت نامہ سائن کرانا ہوتا تو ہم جا کے 2-2, 3-3 گھنٹے باہر انتظار کرتے تھے, بھیجتے تھے, وہاں سے دستخط ہو کے آتے تھے. اس کے بعد جب ہم نے بہت سارے قیدیوں کو چھوڑانا شروع کیا, جب ان سے رسائی حاصل ہوئی جیل والوں سے, سپرنٹینڈنٹ والوں سے, تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیل کا حصہ ہے, ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارا کیپیسٹی کم ہوتا ہے, تعداد کم ہوتی ہے, لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں, تو ہم جیل میں جانا شروع کر دیے. جیل جاتے ہیں ہم جیل میں جا کر
اور قیدیوں کے ساتھ جو بھی ان کو پرابلم ہوتا ہے ریسرچ کرنا شروع ان کو کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ پلس یہ کہ جب ججوں کے ساتھ جاتے ہیں تو اور آفیشیلی ہو جاتا ہے، وہ سرکولر جو نکلتا ہے ان کا نوٹیفیکیشن، اس میں میرا نام شامل ہوتا ہے تو ہم آفیشیلی وہ وزٹ ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو اس طرح جو ہے ہم قیدیوں تک رسائی ہماری ہو جاتی ہے اور جیلوں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اب وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے آرڈر پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ جیلوں میں وزٹ کریں، جاتے تھے۔ کرونا جب سے آیا تو ججوں کو کرونا کا ایک بہانہ مل گیا، ججز کبھی کوئی چلا جاتا ہے، کسی کو بھیج دیتے ہیں، خود بھی نہیں جاتے نہ اور ججز جاتے۔ ججز جانے سے قیدیوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اپنی شکایت قیدی جو ہے کر سکتا ہے ان سے، صاحب یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم عدالت میں نہیں کر سکتا، عدالت میں وہ جس طرح سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن یہاں نا وہ اپنی شکایت ان کو پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے قیدی کو آن اسپاٹ چھوڑ دیتے ہیں، انڈر گراؤنڈ معمولی نوعیت کی جو قیدی ہوتے ہیں ان کی سزا کو کم کر کے جو سزا انہوں نے کاٹ لی ہے اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیتے ہیں۔ ابھی جوڈیشری اور جو پولیس کا جو معاملہ ہے اس کے خراب ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ جتنی چوری چکاری ہو رہی ہے، جتنے اس وقت شہر میں ڈکیتی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نشئی لوگ جو ہے نا اپنے گھر کی چیز بھیج دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، گھر کی چیز بھیج دیتے تو باہر کی چیز وہ تھوڑی چھوڑیں گے۔ وہ نشے کی لت تو ایسی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ پھر اب یہ پولیس کا کام ہے کہ جی یہ منشیات فروشوں کو پکڑیں، منشیات عام نہیں ہوگا، جب عام لوگوں کو منشیات تک رسائی نہیں ہوگی تو یہ نشئی کم بنیں گے۔ اس وقت شہر میں اتنے نشہ کرنے والے لوگ ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں گورنمنٹ کو چاہیے کوئی ایک سرکاری جو ہے ایک سینٹر ایسا بنایا جائے، نشیوں کو وہاں پر صرف رکھا جائے تاکہ نشیوں کا علاج ہو، اور باقی جو ہے پولیس کو چاہیے۔ ایسے تو بہت سارے سینٹر موجود ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں، بہت سارے سینٹر ایسے بھی ہیں جو کہ پیسے نہیں لیتے، وہ بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر ایسے ہوں تو یہاں ہزاروں، اس وقت کراچی میں کم از کم جو ہے 50,000 نشئی روڈوں پہ گھوم رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے تو لوگوں کی ول پاور پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے، لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، باہر بھی نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تو نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ایسا سینٹر ہو، وہ علاج گاہ ہو، علاج کرائیں ان کے نشیوں کی اور اس کی پھر تربیت کریں۔ ابھی آپ دیکھیں جو اس وقت لاڈی جیل میں کم از کم 250 سے زائد قیدی ہیں، اور قیدیوں نشئی قیدی جو ہے ایک بیرک میں ہیں۔ اب وہ اگر چھوٹ بھی جاتے ہیں تو ہفتے بھر بعد پھر چلے جاتے ہیں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں تو آپ لوگ ان قیدیوں کو چھڑواتے ہیں؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کو چھڑائیں، لیکن چھوٹنے کے بعد وہ پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا کریں، ان کو تو کوئی تربیت گاہ تو ہے نہیں نا۔ سرکاری سطح پر کوئی ایسا سینٹر ہو جہاں جتنی نشئی ہیں ان کو پکڑیں، اس میں ڈالیں، اس کو پکڑیں، اس میں ڈالیں، ان کی تربیت کریں، ان کے نشہ کو ختم کریں، اور منشیات فروشوں کا گھیرا تنگ کرے پولیس۔ نہ منشیات ان کو ملے گی نہ وہ ایسا کریں گے۔ اس وقت منشیات عام ہے۔ میں نے 22 سال ہو گئے جیلوں میں کام کرتے ہوئے، بہت سے لوگوں نے کہا یار جیل میں بھی ان کو نشہ مل جاتا ہے۔ بالکل ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جیل میں جو نشہ ملتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ جو قیدی آتے ہیں نا اپنے تاریخوں پہ، ایسے طریقے سے چھپا کر لے کے جاتے ہیں، اور جیل کا اندر کا سٹاف عملہ ملوث ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے اندر۔ تو آپ وہی لوگ پکڑتے بھی ہیں ان کو کہ بھئی یہ جب باہر سے آتے ہیں نا باقاعدہ گھنٹہ انتظار کرنا پڑتا ہے کہ قیدی کو جب وہ اندر بھیجتے ہیں، تو اس کے باوجود نشہ جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اب وہ صورتحال عجیب و غریب ہے، اس پر سختی ہونی چاہیے۔ منشیات فروشوں کی اگر آپ نے گھیرا تنگ کر دیا، منشیات کو روکا، اور یہ منشیات کا گھیرا پولیس ہی تنگ کر سکتی ہے نا، نہیں کرتی، اور خود اس وقت پولیس بہت پریشان ہے۔ تو جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس والے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیسز کے اندر لوگوں کو بند کر دیتے ہیں، تو
तो इस मामले में पुलिस से आपकी बात हुई, पुलिस से आपने कोई मुशावरत की इस पूरी सिचुएशन के अंदर कि भाई आप लोग ये जो केसेस कर देते हैं और इनको बंद कर देते हैं तो ये जो इतनी ज़्यादा तादाद जेलों में बढ़ती जा रही है तो इससे तो मसले मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि कोविड के दिनों में बड़े मसले मसाइल हुए, तो उनका क्या मौक़िफ़ था, कोई सामने आया मौक़िफ़? नक्कार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। अभी एक सीनियर पुलिस अफसर से मैंने अभी 20 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, एसएसपी थे, उनसे मैंने बात की, कहने जी आप क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं इस तरह से कैदियों को, बेगुनाह और लावारिस कैदियों को छुड़ाता है। तो उन्होंने वो मुस्कुराए कि नहीं